نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحیاء من الایمان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مسلم والبخاری۔ جو حدیث مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے جس میں فرمایا الحیاء من الایمان، اور حدیث میں الفاظ دوسری طرح بھی ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان، اس طرح بھی الفاظ آئے ہیں، اور خلاصہ اس حدیث کا یہ ہے فرمایا کہ حیا ایمان میں سے ہے یا حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایمان، جب کوئی بھی آدمی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان کے اندر وہ داخل ہو گیا ہے۔ اب ایمان کے اندر داخل ہو جانے کے بعد اب اس کی مختلف ذمہ داریاں ہیں، جو ذمہ داریاں اس نے پوری کرنی ہیں۔ ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری حیا بھی قرار دی گئی ہے، اور حیا ایسی ذمہ داری ہے کہ جو صرف ایمان سے تعلق رکھتی ہے، اور امت محمدیہ کا یہ خاص اعزاز ہے۔ اس سے پہلے بھی حیا ہر امت کو دی گئی، لیکن ہر امت نے حیا کو پس پش ڈالا اور بے حیائی کو انہوں نے اختیار کیا۔ امت محمدیہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاص طور پر پن پوائنٹ کرتے ہوئے فرمایا کہ الحیاء من الایمان، اور ایک روایت میں الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ میرا ایمان ہے لیکن اس میں حیا نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ایمان میں حیا کی کمی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی ایماندار ہے اور اس میں حیا بھی پایا جائے تو اس کا مطلب ہے ایمان کا رنگ اس کی زندگی میں نظر آ رہا ہے۔ اب حیا کے بارے میں بھی ہمیں کچھ پتہ ہونا چاہیے، حیا کہتے کس کو ہیں؟ عام طور پر آج کل اباحیت پسندی کی وجہ سے حیا کو پس پش ڈال دیا گیا ہے۔ آج ہم اچھی لڑکی یا اچھا لڑکا اسے سمجھتے ہیں جو بولڈ ہو کر بات کر رہا ہو، جس میں فحاشی اور عریانی کی بات کرنے میں بے تکلفی سے اس کی زبان سے جاری ہو جائے، اور اس کو بے تکلفی سے ایسی فحاشی والی گفتگو کرنے میں کوئی عار محسوس نہ ہو، شرم محسوس نہ ہو، اور اس کو کوئی تکلیف یا تکلف محسوس نہ ہو۔ آج ہمارا میڈیا اپنے لوگوں کی تربیت اسی نہج پر کر رہا ہوتا ہے کہ جتنے بھی افراد اس میں ہیں وہ بے تکلف ہو کر بات کر لیں اور اس میں حیا باختگی پائی جائے۔ اور خاص طور پر پنجابی ماحول کی وجہ سے یا پنجابی مزاج کی وجہ سے ہمارے عام معاشرے میں ہر گفتگو، ہر جملہ یا ہر کلام ذو معنی پایا جاتا ہے، اور حیا باختگی کی وجہ سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہم ایک بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن دوسرا آدمی اس کو سننے کے بعد ہنسنا شروع کر دیتا ہے، اور کئی دوسرے لوگ اس کی بات کو سمجھ کر اسی طرح ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، اور وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ چونکہ حیا کی چادر اتر چکی اور جو گفتگو کرنے والے نے کی اس کا کوئی دوسرا مفہوم ان کے ذہن میں آ گیا، اور نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا، اور اس طرح سے جو بات کرنے والا سنجیدگی سے بات کر رہا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا بیکار چلا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں آج یوٹیوب پر اور دوسرے مقامات پر بڑے بڑے اینکر پرسنز اور لوگ جتنے بھی ہیں ان کی باتیں وہ لیک ہو کر وہ جو پیش کی جاتی ہیں وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ کہ جب انسانی زندگی میں حیا نہ ہو تو وہ کسی بھی اینڈ پر جا کر بات کرنے میں وہ شرم عار محسوس نہیں کرتا، اور وہ ایسی بات کر دیتا ہے جس کو معاشرہ کبھی بھی احسن انداز میں قبول نہیں کرتا یا لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اس لیے جب یہ کہا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، تو حیا نام ہی اس بات کا ہے کہ آدمی اپنے سینسز پر کنٹرول کر لے اور اس سے ایسی بات نہ ہونے دے کہ جس سے آپ کا جملہ یا آپ کا کلام
وہ کسی نیگیٹو سینس پر جا رہا ہو، یا جس کی وجہ سے حواس باختگی یا حیا باختگی نظر آنا شروع ہو جائے، یا جس کی وجہ سے جنسی انارکی کا پہلو آپ کے گفتگو سے نکلنا شروع ہو جائے، وہ گفتگو آپ آنکھ کے ذریعے سے کر رہے ہوں، وہ گفتگو آپ زبان کے ذریعے سے کر رہے ہوں، وہ گفتگو آپ ہاتھ کے اشاروں سے کر رہے ہوں، یا وہ گفتگو آپ اپنے جسم کی حرکات سے کر رہے ہوں، ہر جگہ پر حیا کا سبجیکٹ اپلائی ہوتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات گفتگو کرنے میں کوئی عورت کسی آدمی سے یا آدمی عورت سے گفتگو کر رہا ہو تو باتوں باتوں میں آنکھ مار دیں گے، اور مطلب اس کا کہنے والے کو اور سننے والے کو پتہ چل جائے گا، لیکن باقی جتنے لوگ ہیں انہیں پتہ نہیں چلے گا۔ اور یہ کام کرنے والے اپنے آپ کو بڑا چالاک اور دانا اور سمجھدار سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ بنیادی طور پر یہ حیا باختگی ہے، حیا سے گرا ہوا سٹائل ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی کسی کو کوئی بات بتانی ہوگی تو اس انداز میں بتائیں گے کہ دوسرے آدمی کو ہاتھ سے اشارہ کر دیں گے اور اس کو غلط بات بتا دی جائے گی۔ اور یہ ظاہر بات ہے، جو بھی بات ہم کریں گے تو یہ تو اخلاقیات سے گری ہوئی بات ہے۔ قرآن کریم میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ آپ کی آنکھ، آپ کا کان، آپ کا دل، آپ کے ہاتھ، ہر ایک کے بارے میں قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا۔ آپ آنکھ سے اگر دیکھ رہے ہیں تو دیکھنے کا معاملہ یہ نہیں کہ آپ ہر چیز ہی دیکھتے چلے جائیں۔ بہت سارے مقامات ایسے ہیں زندگی میں جہاں آنکھیں بند کرنے کا بھی حکم ہے، اور غض بصر کا اصطلاح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ یغضوا من ابصارہم، کہ ایمان والے آدمی اپنی آنکھوں کو جھکا لیا کرتے ہیں۔ عورتوں کے بارے میں فرمایا یغضضن من ابصارہن، اپنی آنکھوں کو نیچی کر لیتی ہیں۔ اس لیے آنکھوں کے بارے میں بھی احکامات ہیں، اسی طرح کانوں کے بارے میں بھی یہی احکامات ہیں کہ جب کوئی بات کرنے والا آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ کیا جو بات آپ سن رہے ہیں آپ اس میں جسٹیفائی کریں گے کہ نہیں کریں گے، آپ اس ذمہ داری کو اپنے سر پہ لیں گے کہ نہیں لیں گے۔ اور بہت مرتبہ ایسی باتیں ہم سن رہے ہوتے ہیں اور جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنی سنائی بات کو آگے کر دینے والا دو جھوٹوں میں سے ایک یہ بھی جھوٹا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں اکثر رومرز وہ سنی سنائی باتوں پر مبنی ہیں، اکثر خانگی لڑائیاں اور جھگڑے سنی سنائی باتوں پر ہیں۔ اس حیا کا اپلیکیشن ہم اپنی زبان پر نہیں کرتے ہیں، حیا کی اپلیکیشن اپنے ہونٹوں پر نہیں کرتے ہیں، اس حیا کی اپلیکیشن ہمارے چہروں پر نہیں ہوتی ہے، اس حیا کی اپلیکیشن ہماری آنکھوں پر نہیں ہوتی ہے، یہ حیا کی اپلیکیشن ہمارے کانوں پر نہیں ہوتی ہے۔ ہم ان چیزوں سے عاری ہو کر ایسے کام کرنے چلے جاتے ہیں یا ایسا کام کر گزرتے ہیں کہ جو بالکل بے حیائی کی طرف ہمیں لے جاتا ہے، ہمیں ذو وجہین بنا دیتا ہے۔ ہمارا لوگوں کی نظروں میں امیج یہ بن جاتا ہے کہ ہم دو چہروں والے ہیں، ایک چہرہ آپ کے سامنے ہے اور ایک چہرہ دوسروں کے سامنے ہے۔ کئی مرتبہ یہ اصطلاح سننے کو ملتی ہے کہ فلاں مولوی صاحب وہ تو بڑے براڈ مائنڈ ہیں۔ جب پوچھا گیا بھئی اس کا مطلب کیا ہے تو مطلب یہ ہے جی کہ وہ اگر کوئی ان کے سامنے ادھر ادھر کی بات بھی ہو جائے اور کر لیں تو وہ اس کو مائنڈ نہیں کرتے ہیں، گویا وہ اس کو اچھا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے برائی برائی ہی ہے، وہ کسی کے خاموش رہ جانے سے یا کسی کے اس کے سامنے نہ بول لینے سے نیکی کبھی نہیں بن جائے گی، وہ برائی ہی رہے گی، اور جو بھی کرنے والا ہوگا وہ برائی ہی کا ارتکاب کر رہا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ حضرت صاحب کے سامنے یا پیر صاحب کے سامنے یا اماں جان کے سامنے یا دادا جان کے سامنے یا بڑے عالم کے سامنے یا بڑے سیاستدان کے سامنے کر رہا ہے تو اسے جواز مہیا کر دیا جائے۔ گناہ گناہ ہی ہے، برائی برائی ہی ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، یا حیا ایمان کا شعبہ ہے، یا حیا ایمان ہے۔ اگر کوئی آدمی چاہے کہ وہ دیکھے کہ اس کے اندر ایمان کتنا ہے، وہ یہ دیکھ لے کہ حیا کا اس کے اندر کیا معیار ہے۔ اگر تو حیا کا معیار اس کے اندر پایا جاتا ہے تو اس کو صد سلام ہونا چاہیے، لیکن اگر حیا کا معیار نہیں پایا جاتا تو اس کا مطلب ہے ایمان کا معاملہ اس کا بڑا خطرناک پہلو میں ہے۔ اس کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی فکر کر لے، اور اس کے لیے آسانی سے زندگی میں ہم بڑی آرام سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کے معاملات کیسے ہیں۔
ہمارے گفتگو کا انداز کیسا ہے، لوگوں کو بات بتانے کا طریقہ کیا ہے، لوگوں کی رہنمائی ہم کس انداز میں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں بچوں بڑوں چھوٹوں ان کی رہنمائی کیسے کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات دیکھا ہے مائیں باپ اپنے بچوں کو گالیاں شوق سے سکھا رہے ہوتے ہیں، اور یہ حیا سے نکل جانے یا نکالنے کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو حیا ہے اس کو سامنے رکھا جائے اور حیا کا لبادہ اپنے اوپر پہنا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔